بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں مائروگیبلن کے حوالے سے کہ جو اینٹی کنولسنٹ ایک ڈرگ ہے اور جو فٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایپیلیپسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایز اے پرائمری اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگ ہے، لیکن ایک نرو سٹیبلائزر ہے۔ تو جب نرو کو سٹیبلائزر کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا استعمال صرف ایپیلیپسی کے پیشنٹ کے لیے کیا جائے گا، بلکہ اس کے پھر اور اس کے لیے ونڈوز کھلتے ہیں اور مزید ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ پری گیبلین اور گیباپینٹین اور ان چیزوں کا استعمال بنیادی طور پر تو اینٹی کنولسنٹس ہیں، لیکن ان کا استعمال نرو سٹیبلائزیشن کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی نرو سٹیبلائز ہو جائے، نرو کی جو امپلسز ہیں وہ سٹیبلائز ہو جائیں، تو ان سے آپ کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ جس طرح اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نرو جو ہیں وہ فائرنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں، ہیپ ہیزرڈلی ان میں امپلسز کریٹ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو مختلف قسم کے جھٹکے یا سیزرز یا ٹونک کلونک یا مختلف اور قسم کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ایپیلیپٹک لوگوں کو، وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے برین کی ایکٹیویٹی کو، آپ کے نروز کی ایکٹیویٹی کو نارمل پہ لانے کے لیے مختلف طریقہ کار سے مختلف چیزیں، جس طرح کے والپروئک ایسڈ یا کاربامازیپین یا اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو اینٹی ایپیلیپٹکس ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پری گیبلین یا اور جو ہے تو لیکوسمائڈ یا مختلف ایسی چیزیں کہ جو آپ کے نرو کو سٹیبلائز کرتی ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی نرو کی امپلسونیس ختم ہو اور آپ کو جو فٹس لگتے ہیں یا نرو کی امپلسز کی وجہ سے آپ کو فٹس کے علاوہ بھی جو پرابلمز ہوتی ہیں، جن میں جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، انزائٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، فائبرومائلجیا جس میں آپ کو پین بہت زیادہ، پین کی سینسیشن بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، اسی طرح نیوروپیتھک پین، نیوروپیتھی میں آپ شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار ہیں، آپ کو نیوروپیتھی ہے، آپ کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے، آپ کے پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں، آپ کو درد ہوتا ہے، مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں اگر نرو کو سٹیبلائز رکھا جائے تو یہ جو علامات ہوتی ہیں درد کی، چبھن کی یا اور اس طرح مختلف جو جلن کی علامات ہوتی ہیں یا ٹنگلنگ کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، فٹس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ امپلسو اور ایگریسو نیچر، کچھ لوگ جس طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر میں یا پھر اسکیزوفرینک جو ہوتے ہیں، جو ابرپٹلی ایک دم سے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں نرو کو سٹیبلائز رکھنے کے لیے، موڈ کو سٹیبلائز رکھنے کے لیے بھی جو پینٹینز ہیں، گیباپینٹین، پری گیبلینز اور ان چیزوں کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ میروگیبلین جو ہے یہ بھی اسی فیملی کا ایک ڈرگ ہے جو آلموسٹ اسی طرح کام کرتا ہے، آپ کے نرو کو سٹیبلائز رکھتا ہے۔ تو اس کا استعمال ایپیلیپٹک پیشنٹس میں کیا جا سکتا ہے، انزائٹی کے مریضوں میں کیا جا سکتا ہے، جو سائیکیٹری کے مریض ہوتے ہیں ان میں کیا جا سکتا ہے، جو سائیکوسس جن کو ہوتی ہے تو اینٹی سائیکوٹک کے ساتھ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے نرو جو ہیں وہ سٹیبلائز رہیں اور سائیکوسس یا دیوانگی کا جو عمل ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو۔ پھر اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مختلف قسم کی ڈرگز پر ہوتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں یا منشیات وغیرہ ان کو ترک کرتے ہیں، ان کو پہلے دنوں میں انتہائی سخت دقت اور سخت پرابلمز ہوتی ہیں، بدن درد کر رہا ہوتا ہے، ان کو وڈرال سمٹمز ہوتی ہیں، پیٹ چل رہا ہوتا ہے اور عجیب قسم کی ان کی کیفیت ہوتی ہے، کسی کو غنودگی ہوتی ہے، کسی کا مائنڈ جو ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر میروگیبلین کا استعمال کرایا جائے اینٹی سائیکوٹکس کے ساتھ یا اور اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ان لوگوں کا موڈ سٹیبلائز رہتا ہے اور ان لوگوں میں وہ وڈرال سمٹمز جو ہوتی ہیں مختلف دوائیوں کی یا مختلف نشہ آور چیزوں کی، وہ کم ہو جاتی ہیں۔ جو اس کے میجر ایفیکٹس تھے یا میجر بیماریاں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی کہ آرتھوپیڈک سرجنز اس کا استعمال کرتے ہیں، نیورو سرجنز اس کا استعمال کرتے ہیں، نیورولوجسٹ اس کا استعمال کرتے ہیں ایپیلیپسی کے لیے، سائیکیٹرسٹ اس کا استعمال کرتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو تقریباً سارے جو سیگمنٹس ہیں ان میں ساری اسپیشیلٹیز میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آج کل اس کا استعمال زیادہ ہے کیونکہ لوگوں میں جو پٹھوں کے مسائل ہیں، جو نروز کے مسائل ہیں، شیاٹکا وغیرہ کے اور ایسی چیزوں کے جو مسائل ہیں، کمر درد کے حوالے سے، فائبرومائلجیا کے حوالے سے، تو وہ ذرا زیادہ ہے۔ تو تقریباً آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے پرسکرپشن میں جو گیبلینز ہوتی ہیں، میروگیبلین وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے جناب غنودگی، کہ اس میں غنودگی پائی جاتی ہے اور اگر زیادہ ڈوز میں آپ لے لیں تو آپ غنودگی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کی نیند گہری ہو جاتی ہے، صبح آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں اس کے ساتھ لیتھارجی آ سکتی ہے کیونکہ اگر آپ غنودگی کا شکار ہیں تو یقینی طور پر آپ کا انرجی لیول وہ نہیں رہتا اور آپ ذرا سا آپ کی باڈی جو ہے وہ فزیکل فیٹیگ کا اور لیتھارجی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر
اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو اس کے ساتھ گیسٹرائٹس ہونا یا شدید قسم کا قبض ہو جانا وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جو سب سے بڑی اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہے جناب ڈپینڈنسی، کہ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، آپ اس کے استعمال کے ساتھ آپ کی باڈی، آپ کے جو نروز ہوتے ہیں وہ اعصاب وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں، لیکن جب پھر آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کو پھر وہ بے چینی سی اور وہ درد کی سی کیفیت اور وہ رہتی ہیں۔ تو ان میں جو سب سے پرابلم والی بات ان دوائیوں میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر اوقات ان پہ ڈپینڈنسی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک خاص متعین کردہ وقت کے لیے ایک خاص متعین کردہ ڈوز میں اس کا استعمال جو ہے وہ کرایا جائے۔ پھر میری گزارش ہے کہ جو کیمسٹ حضرات ہیں ان سے کہ آج کل ان دوائیوں کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اکثر اوقات یہ دوائیاں جو ہیں تو بغیر پرسکرپشنز کے وہ لوگوں کو دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایسی دوائیاں ہیں کہ جو کہ پرسکرپشن ڈرگز ہیں اور ان کو پرسکرپشن کے مطابق ہی دیا جانا چاہیے، نہ کہ کوئی پیشنٹ آتا ہے اور آپ کو اوور دا کاؤنٹر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ ان کو پری گیبلین یا گیباپینٹین یا میرو گیبلین اس ٹائپ کی دوائیاں جو آپ ان کو دے دیتے ہو۔ اس سے نوجوانوں میں نشے کا جو اثر ہے اور وہ جو رجحان ہے وہ بڑھتا ہے اور ڈپینڈنسی اس پہ آتی ہے اور بہت سے لوگ اور دوائیوں کو چھوڑ کے ان دوائیوں میں وہ مگن ہو جاتے ہیں اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو بھی دوائی استعمال کی جائے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اور اس کے متعین کردہ ڈوز کے مطابق اگر استعمال کی جائے تو اس سے بھرپور فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور آپ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔